اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. جانتے ہیں آپ حضرات کے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، دو چیزوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، تقوی کا اور صادقین کے ساتھ صحبت رکھنے کا. اب صادقین کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ تو یہ زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتا. جس نے نبیوں کا زمانہ پایا وہ نبیوں کی صحبت اختیار کرے، جس نے صحابہ کا زمانہ پایا وہ صحابہ کی صحبت اختیار کرے، جس نے اقطاب کا زمانہ پایا وہ ان کی صحبت اختیار کرے، جس نے اولیاء کا زمانہ پایا وہ ان کی صحبت اختیار کرے، اور جو اولیاء اگر نہ ملے نیک علماء کا زمانہ پالے تو نیک علماء کی صحبت اختیار کرے. بے شک. صادقین. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں ان کی پاسبانی کرے، ان کی ادائیگی کرے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے باز رہے. یہ چیز کرنے کے بعد نیکوں کی صحبت اختیار کرے. اب اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمۃ والرضوان. آپ حضرات کو بہت معلوم ہوگا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے والد کا نام کیا ہے، کتنے ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، کس ملک میں ہوئی، کس شہر کے کس قصبے میں ہوئی. مگر پھر بھی حضرات ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا نام حضور غیاث الدین، اور یہ ماں باپ کی طرف سے حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اور جو حسنی اور حسینی نسباً دونوں ہوتا ہے اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. تو یہ نجیب الطرفین ہے. ان کی ولادت کا سعادت روایت میں 536 کا بھی ذکر ہے، 537 کا بھی ذکر ہے. ان کے القابات جو مشہور القابات ہیں، سب سے پہلا لقب ہے معین الدین، خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، معین الدین. اور نام تو آپ کو پتا ہے ان کا نام والد گرامی نے جو رکھا تھا وہ حسن رکھا تھا. خیر، خواجہ غریب نواز کا جو لقب ہے معین الدین کیوں ہے؟ لقب کی کوئی وجہ ہوتی ہے. حسن کا جو لقب ہے معین الدین کیوں ہے؟ ہم نے جب کتابوں کی تلاش کرنا شروع کی تو وجہیں اور بھی ملتی ہیں، مگر کتابوں کے حوالہ جات پر ہمیں اتنا اعتماد نہ ہوا، پھر عقل سے سوچنے بیٹھ گیا کہ آخر خواجہ غریب نواز کو حسن سنجری کو معین الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کسی اور بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، خواجہ سے پوچھ لیا جائے. تو سبحان اللہ. نہ تو منظور سنتے رہتے، وقت نہیں ورنہ وہ بھی سناتا. خواجہ سے پوچھ لے، اے خواجہ
جواب خواجہ کے کلام میں ملا. خواجہ نے فرمایا تھا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین بنا حسن حسین. اسی شعر سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ حسن کو معین الدین اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ جو شعر کہا ہے اس شعر کے اندر حسین پاک کو دین کہا ہے جو کربلا کی دھرتی پر اسلام کو بچانے کا کام حسین نے کیا تھا. جس کو زبانے خواجہ سے دین کہا جاتا ہے اسی دین کو پھیلانے کا کام بھارت کی دھرتی پر خواجہ نے کیا ہے. اسی لیے اس خواجہ کو معین الدین کہا. معین الدین دین کی تائید تو دین کے پھیلانے والے کو حسین کہتے ہیں دین کہتے ہیں اور دین کو بچانے والے کو دین کہتے ہیں اور دین پھیلانے والے کو معین الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز ہو, اب خواجہ سے پوچھ لیا, بیٹے سے پوچھ لیا, باپ سے بھی پوچھا جائے, والد سے بھی پوچھا جائے, کیونکہ والد بھی کم نہیں. اگر یہ معین الدین ہے تو وہ غیاث الدین. سمجھ رہے ہو معین اور غیاث دونوں کا مطلب ایک ہی بات سمجھ رہے ہو. ہاں وہ بھی معین الدین ہے اور غیاث الدین. جب ان کی بارگاہ میں ہم نے دستک دی, اے غیاث الدین آپ نے اپنے بیٹے کا نام حسن کیوں رکھا, حسین کیوں نہیں رکھا؟ غیاث الدین سے پوچھا تو غیاث الدین سے روحانی طور پر تصور میں ہمیں یہ جواب ملا کہ بیٹا حسن ذات سرکار کا نام ہے. حسن ذات سرکار کا نام ہے اور حسین کردار سرکار کا نام ہے. آج میرا بیٹا میرے یہاں پیدا ہوا, چونکہ نام رکھنا ہے اس لیے حسن رکھ دیا, اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت کی دھرتی پر اس کی پہلی کرامت کا ظہور اس طرح سے ہوگا کہ ایک مجلس میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا. اس کردار کو دیکھتے ہوئے مجھے حسین نام رکھنے کی ضرورت نہیں, لوگ خود اسے ثانی حسین ثانی حسین نام رکھنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھ رہے ہیں, نام رکھنے کی ضرورت. اصل میں پانی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. وضو کریں تو نماز پڑھنی ہے, پانی کی ضرورت. شریعت میں بھی دخل ہے, اور ایک جگہ پانی کا اور بڑا دخل کربلا. سرزمین کربلا میں پانی کا بہت بڑا دخل ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علی اصغر کے ہونٹ, ان کے لب پانی کو ترس گئے. دیکھیے خواجہ غریب نواز کی زندگی کو کربلا کی زندگی سے اگر مول جوڑ کر دیکھا جائے تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ربط ملتا ہے, کچھ نہ کچھ سلسلہ ملتا ہے. جو لوگوں نے کہا علی اصغر کے ہونٹ پانی کو ترس گئے, علی اصغر کو پانی نہ ملا, نانا کی آنکھ پانی کو ترس گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پانی کو پہلے سمجھو. پانی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. پانی کی بات کرتے ہو, سنا ہوگا, پڑھا ہوگا آپ نے کہ حسین کے لب پانی کو نہیں ترسے بلکہ پانی لب حسین کو ترسا. پہلے پانی سمجھو, پانی کیا ہے. پانی کئی طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے اقسام ماء بھی پڑھے ہوں گے, نور لیزا وغیرہ, قدوری وغیرہ. آسمان سے پانی گرے, رطوبت کی شکل میں گرے, لکوڈ پتلا ہو کر گرے تو اسے پانی کہتے ہیں.
جمع ہوا گرے تو اسے اولا کہتے ہیں، زمین پر گرنے کے بعد جم جائے تو اسے برف کہتے ہیں، گرنے کے بعد اگر بہنے لگے تو اسے نہر کہتے ہیں، اور بہنے کے بعد اگر کسی مرکز میں اکٹھا ہو جائے تو اسے ساگر کہتے ہیں نا؟ جی آسمان سے گرا پانی ہے، جم کر گرا اولا ہے، گرنے کے بعد جم گیا برف ہے، گرنے کے بعد بہ گیا نہر ہے، اور وہی پانی کسی مرکز میں رک گیا ساگر ہے، سمندر ہے۔ مگر اگر عقیدت کی نظر سے دیکھا جائے تو پانی اور بھی ہے۔ وہی پانی اگر دہانے مبارک رسول سے نکلے تو حضرت علی کے لیے آب شفا بن جاتا ہے، اور وہی پانی اگر انگشت رسول سے نکلے تو آب رحمت بن جاتا ہے، اور وہی پانی اگر اجمیر کی دھرتی پر خواجہ کے چھوٹے سے کٹورے میں آ جائے تو اسی کو آب کرام بن جاتا ہے۔ جو پانی خواجہ کا کٹورا دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکے، وہی پانی تو وہی ہے نا، وہی پانی نہر فرات میں اگر لبے علی اصغر کو پیاسا دیکھ لیتا اور حضرت علی اصغر اشارہ کرتے تھے تو میرا یقین کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی پانی اپنے آپ کو روک نہیں۔ یہ خواجہ نے کر کے بتاتا ہے کہنے والوں، لبے حسین پانی کو ترس گیا، لبے حسین پانی کو نہیں ترسا تھا بلکہ پانی لبے حسین کو ترس گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب حضور خواجہ غریب نواز کونو ما صادقین غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صاحب دل بننا ہے تو اصحاب قلوب کے پاس بیٹھو، اگر نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت اختیار کیا، اگر اچھا بننا ہے تو اچھوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور اللہ والے وہ صحاب قلوب ہوا کرتے ہیں جو خود بھی دل رکھا کرتے ہیں اور دل بانٹا بھی کرتے ہیں، دل رکھتے بھی ہیں دل بانٹتے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خواجہ غریب نواز تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو جوگی ان کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد سامنے بیٹھ جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کو جب دیکھتا ہے تو اصل میں وہ ہندو جو جوگی تھا اس نے اپنا لطیفہ نفس بیدار کر رکھا تھا۔ لطیفہ نفس سمجھ رہے ہیں؟ دل کی کھڑکی اس کی کھلی ہوئی تھی۔ اصل میں انسان کا جو جسم ہے اللہ نے بنایا ہے، اس میں 5 حاسے ظاہری دیے ہیں، 5 حاسے باطنی دیے ہیں، جن کو حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے انسان علوم حاصل کرتا ہے، تفصیل نہیں، اتنا سمجھو، ان کے ذریعے علوم حاصل کرتا ہے۔ اور وہ جوگی جو تھا اس کے اندر بھی چیزیں تھیں، اس نے اپنے نفس کے خلاف عمل کر کے نفس کے خلاف عمل کر کے اپنی دل کی ایک کھڑکی کھول رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کی ایک کھڑکی کھولی تھی جو عالم ناسوت کی طرف کھلتی ہے۔ عالم بھی 5 ہے، عالم ناسوت جس میں ہم لوگ ہیں، اس کے اوپر جو ہے عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر جائیں گے عالم جبروت ہے، اس کے اوپر جائیں گے عالم ہاہوت ہے، اس کے اوپر جائیں گے عالم لاہوت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عالم لاہوت۔ تو اس جوگی نے اپنے دل کی کھڑکی اپنے نفس کے خلاف اعمال کر کے کھول رکھی تھی۔ وہ انسان کو، بندے کو دیکھ کر، اس کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن پر نگاہ ڈال دیا کرتا تھا۔ جب خواجہ کے سامنے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد خواجہ کو دیکھا تو اس نے کہا، اے معین الدین، تیرا جسم تو بندے کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح ہے، مگر تیرے اندر پورا نور بھرا ہوا،
सुभान अल्लाह। नूर भरा हुआ है तेरे अंदर, मुझे लालच नजर नहीं आती, तेरे अंदर मुझे कीना नजर नहीं आता, तेरे अंदर मुझे हसद नजर नहीं आता। आए मोइनुद्दीन, तेरा जाहिरी जिस्म तो इंसानों जैसा है, मगर तेरा अंदर पूरा नूर भरा हुआ है। दाएं देखा नूर देखा, बाएं देखा नूर देखा, आगे देखा नूर देखा, पीछे जाकर देखा नूर देखा, और कहने लगा अरे मोइनुद्दीन वजह क्या है? नूर भरा हुआ है, मगर मुझे सबसे ज्यादा जो ताज्जुब में डालने वाली चीज है वो ये है कि तेरा पूरा जिस्म में अंदर तो नूर भरा हुआ है, मगर तेरे दिल पर एक काला निशान है। काला निशान, वो क्या है? वजह क्या है? पूरा नूर से मामूर, नूर से पुर, मगर तुम्हारे दिल पर एक काला निशान, क्या वजह है? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना और मुस्कुराने लगे और फरमाया, ऐ हिंदू जोगी, जो मेरे दिल पर तू काला निशान देख रहा है, खुदा की कसम अगर तू कलिमा पढ़ ले तो मेरे दिल का वो काला निशान भी मिट जाए। जोगी परेशान, हैरान, और कहता है मोइनुद्दीन, निशान तेरे दिल पर और कलिमा मैं पढ़ूं और मेरे कलिमा से तेरे दिल का निशान खत्म हो जाए, कैसे हो सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, तू पढ़ के तो देख, अगर तूने कलिमा पढ़ लिया तो तू मेरे दिल का निशान मिटता हुआ भी देख लेगा। तो जोगी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर कलिमा पढ़ाइए। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे कलिमा पढ़ाया, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जोगी खुद बयान करता है अपनी जबान से कि मैंने देखा कि मोइनुद्दीन के दिल पर जो काला निशान था वो इस तरह से खत्म हो रहा है जैसे जब कोई लाइट आती तो अंधेरा भागता है। और वो बयान करता है कि जैसे ही मैंने कलिमा पढ़ा और मैंने ख्वाजा की बातिल पर गौर किया, देखा, तो मैंने देखा कि पहले जो काला निशान था वो काला निशान भी खत्म हो चुका है, और इस वक्त मोइनुद्दीन का दिल इसलिए आफ्ताब रोशन हो, मगर कदमों पर गिर गया। वो जोगी कदमों पर गिर गया कलिमा पढ़ने के बाद। आए मोइनुद्दीन, वजह अभी तक समझ न आई। आपने कहा था कलिमा पढ़ने से दाग मिट जाएगा, मिट गया, मैंने देख लिया, मगर कैसे? दाग तुम्हारे दिल पर है, कलिमा मैंने पढ़ा, काफिर मैं था, ईमान मैं लाया और दाग तुम्हारे दिल का खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन मुस्कुरा कर कहते हैं, आए हिंदू जोगी, तो जिस वक्त मेरे सामने बैठा था तो उस वक्त सिर्फ मोइनुद्दीन के सामने नहीं बैठा था बल्कि आईने के सामने बैठा था, और मेरे दिल पर जो काला निशान देख रहा था वो मेरा निशान नहीं था, वो तेरे कुफ्र का निशान था जो तेरे कलमा पढ़ने से खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नेकों की सोबत में आया, मोमिन बन गया। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दीन के फैलाने का अंदाज जुदा। अगर आप रिवायतों में देखेंगे, पढ़ेंगे तो अलग अलग तर्ज मिलेंगे, अलग अलग तरीके, बेहतरीन बेहतरीन तरीके। बात समझ रहे? तो हजरात,